سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ، کہ ہم نے جمعہ کی نماز یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے جمعہ کے دن نماز ادا کی۔ ثم ننصرف، پھر ہم نکلے، یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم وہاں سے مسجد سے نکلے۔ ولیس للحیطان ظل، ہم نے دیواروں کا سایہ نہ پایا، نستظل بہ، کہ ہم اس کے سائے میں بیٹھتے یا اس کے سائے میں چل کر واپس گھروں کو جاتے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ واللفظ للبخاری، یہ جو الفاظ پڑھے ہیں میں نے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں ہے، امام بخاری نے روایت کی ہیں۔ وفی لفظ لمسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو الفاظ روایت کیے ہیں، یعنی صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، کننا نجمع معہ، کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ اور جمع ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے۔ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا، یعنی کہ زوال ختم ہوتا۔ ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹتے، اپنے گھروں کو لوٹتے۔ نتتبع الفیء، تو بڑی جستجو کر کے بھی ہم سایہ تلاش کرتے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ حیطان حائط کی جمع ہے، جس کو دیوار کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی سایہ تلاش کرنے کے حوالے سے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جمعہ کے وقت کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا وقت کون سا ہے۔ زوال ہو جائے تو جمعہ پڑھنا چاہیے، جمعہ کا وقت ہے۔ ظہر کا جو وقت ہے وہی در حقیقت جمعہ کا وقت ہے۔ زوال کہتے ہیں کہ جب بندہ سورج کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا سایہ نہ رہے، یعنی سورج سر پر ہے، اس کو زوال کہتے ہیں۔ جب وہ ڈھلنا شروع ہو جائے، انسان کھڑا ہے سورج کے سامنے، اس کا سایہ آنا شروع ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں زوال ڈھلنا شروع ہو گیا، اب یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہاں سے لے کر اس کے قد کے برابر تک جب تک سایہ نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ جب اس کے قد کے برابر سایہ ہو گیا تو پھر عصر کا وقت، جس کو یک مثل کہتے ہیں۔ یک مثل یعنی بندے کے جسم کے برابر اس کا سایہ، یک مثل جس طرح کا وہ ہے اس کی مثل اس کا سایہ، دو مثل ڈبل ہو گیا۔ تو جمعہ کا جو وقت ہے وہ در حقیقت ظہر کا ہی وقت ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھنے میں یہ نام مؤنث ہے، سلمہ خواتین کا نام ہوتا ہے لیکن یہ جینڈرس ناموں میں ہے۔ سلمہ یہ صحابی رسول ہے، بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ زوال جب ڈھلتا تو ہم جمعہ کی نماز ادا کرتے۔ صحیح مسلم کے بھی یہ الفاظ ہیں اور اسی طرح صحیح بخاری میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ الفاظ کا اختلاف ہے، معنی ایک ہی۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ اور اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، اور اس طرح امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک خطبہ تو زوال سے پہلے ہو جاتا ہے لیکن نماز زوال کے بعد پڑھنی چاہیے، اور یہ موقف فقہا کے موجود ہے۔ جمعہ کا اصل وقت زوال کے بعد ہے، یعنی جو ظہر کا وقت ہے۔ انسان اپنی ترتیب سے تھوڑی کمی پیشی اس میں کر لیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کے دنوں میں کہا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یعنی کہ ذرا تاخیر کر کے پڑھو، تاکہ سورج جو بالکل سر کے اوپر ہے، گرمی کی جب شدت ہے وہ تھوڑا سا جب ڈھل جائے گا تو سایہ آنا شروع ہو جائے گا، مسجد آنے جانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت بتاتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سایہ نہیں مل رہا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جامع ہوا کرتا تھا۔ جب زوال کے بعد پڑھنا ہے اور سایہ بھی نہیں ملتا تو کیا خیال ہے، خطبہ 1 گھنٹے کا ہوگا، پون گھنٹے کا ہوگا؟ نہیں، مختصر ہوگا، جامع ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں والا جو رواج ہے وہ نہیں ہے، نہ تو ٹائمنگ کے اعتبار سے اور نہ ہی لوگوں کے آنے کے اعتبار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کی تربیت ہی ایسی تھی کہ وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے تھے، جو وعد و نصیحت ہوتا تھا وہ پورا سنا جاتا تھا، اس پر عمل کیا جاتا تھا، فارمیلٹی نہیں پوری ہوتی تھی۔ اسی طرح زوال سے پہلے یا ابھی زوال نہیں ڈھلا تو خطبہ پڑھ لیا جائے تو اس میں حرج نہیں، یعنی جمعے کی خطبہ، بیان یا تقریر جو بھی ہم اس کو نام دیں، وہ اگر ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش علماء نے دی ہے، لیکن نماز زوال سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی۔
باقی اس میں احوط بہتر یہی ہے کہ زوال ڈھل جائے تو جمعہ کا خطبہ ہو، زوال ڈھل جائے تو نماز ظہر جس طرح جس ٹائم پر پڑھی جاتی ہے اسی ٹائم پر ہی نماز جمعہ بھی ہو۔ یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے کہ ہم جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز عام طور پر 1 بجے، پونے 1، سوا 1 پڑھیں اور جمعہ والے دن ہم 2 بجے یا سوا 2 بجے پڑھیں۔ یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے، اگرچہ آج کل ہمارے ہاں یہی رائج ہے، بلکہ 3:30 بجے پڑھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، شاید 3:30 کے بعد بھی پڑھنے والے ہیں۔ اس وقت تو عصر کا ٹائم شاید داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کے جو جسم کے برابر سایہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، جمعے کا وقت تو پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں بہتر یہی ہے کہ زوال کے بعد جمعہ ادا کرنا چاہیے، جو ظہر کا وقت ہے اس وقت پر ادا ہو۔ اگر کوئی انتظامی معاملات کی بنیاد پر یا اوقات کی ترتیب کے اعتبار سے اس کے محلے کے اندر اس طرح ہے تو وہ زوال سے پہلے خطبہ دے سکتا ہے، خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، وعظ نصیحت بیان ہو سکتا ہے، لیکن نماز زوال کے بعد ہی ادا کی جائے گی، کیونکہ اس کا وقت ہی زوال کے بعد داخل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی مسنون عمل ہے۔ اسی طرح سایہ تلاش کرنا، اس حدیث میں خاص طور پر اس بات کا بھی تقاضا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بھی خیال رکھا کرتے تھے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور جمعے کا دن خاص طور پر عام ہمارے مشہور بھی ہے، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات مسنون ہو یا کوئی بات منقول ہو کہ آپ نے کہا ہو کہ جمعہ کا دن گرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں البتہ معروف ہے۔ اس گرمی کی شدت کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی مناسبت یہی ہوتی ہے کہ انسان زوال سے تھوڑا ٹھہر کر اگر اس کو ادا کرے تو اس کو سایہ میسر آ جاتا ہے، دستیاب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے تقاضے میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر سایہ دیوار کا مل گیا تو جمعہ ضائع ہو گیا، اس کا وقت نہیں رہا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کے منافی نہیں ہے، بعض لوگ اس سے یہ استدلال بھی کر لیتے ہیں۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسلم ان کی کنیت ہے، سلمہ بن عمر بن اکوا۔ اکوا کا نام یعنی ان کے جو والد ہیں ان کا نام سنان بن عبداللہ اسلمی مدنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام میں ان کا معروف نام تھا، بہادر شجاعت والے یہ صحابہ تھے، اور ان کے بارے میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ اتنے تیز رفتار تھے کہ دوڑنے میں یہ گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ صلاحیت تھی ان کی، اتنا تیز بھاگتے تھے، اللہ نے دی تھی برحق۔ اسی طرح سخی، فاضل، اور اسی طرح ان کے اندر یہ چیزیں جو خیر بھلائی، تقوی، زہد، ورع، ان چیزوں کا یہ مجسمہ تھے۔ مدینہ منورہ میں 74 ہجری یعنی 74 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں۔ سیدنا سہل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا تھا، سہل کا نام حزن تھا، حزن یا حزن، اب اس کا مطلب ہوتا ہے غم۔ اب ایک بندے کا نام ہی ہے غم، تو نام بامانہ رکھنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل رکھا تھا، اس سے پہلے ان کا نام حزن یا حزن یہ نام تھا ان کا۔ وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال کہتے ہیں، ما کننا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعۃ، کہ ہم قیلولہ نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی دوپہر کا کھانا، غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، کہ ہم دوپہر کا کھانا بھی نہ کھاتے تھے مگر کہ جمعہ کے بعد، یعنی کہ جمعہ کی نماز کے بعد۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ واللفظ لمسلم، ایک اور روایت میں جو امام مسلم نے ذکر کی ہے، یہ جو پڑھے ہیں الفاظ یہ امام مسلم کے ہیں، وہ فی روایت، اسی طرح ایک اور روایت ہے، فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا سہل کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، اور باقی حدیث سے یہ چیز ملتی ہے۔ غالباً مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یعنی چاروں خلفاء کے دور میں یہی ترتیب رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت میں بھی اور بعد میں بھی خلفاء نے بھی یہی ترتیب رکھی تھی، جمعہ کی نماز ادا کرتے اور اس کے بعد کھانا کھاتے، کھانا کھا کر پھر قیلولہ کرتے۔ اگر ہمارا جمعہ ہی 3:30 بجے ختم ہو تو پھر کس وقت کھانا کھائیں اور کس وقت قیلولہ کریں اور کس وقت پھر عصر کی نماز ادا ہوگی؟ تو اس لیے اسی طرح اس حدیث میں قیلولہ کا بھی ذکر ہے۔ قیلولہ کا مطلب سونا نہیں ہے، ہمارے ہاں آج کل قیلولہ کیا جاتا ہے 2 گھنٹے سونے کو۔ 2 گھنٹے سونا قیلولہ نہیں ہے، یہ صرف سستانہ ہے، 15 منٹ 20 منٹ، بھلے آپ سوئیں نہیں، 15 منٹ 20 منٹ آپ آرام کر لیں تو آپ کا یہ جو وقفہ ہے یہ آپ کی تھکاوٹ صبح والی اتار دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم کراچی والے اپنی صبح ہی 2 بجے کریں تو پھر وہ قیلولہ مغرب کے وقت تو نہیں کرے گا نا، اس کی تو صبح ہی 2 بجے ہوئی، رات بھر وہ جاگے گا، صبح وہ سوئے گا اللہ کے فضل سے۔ پھر یہی ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء،
ہم اللہ پر ڈال دیتے ہیں جی آنکھ نہیں کھلی اللہ کی مرضی، کیا کریں جی، کوشش کرتے ہیں، ہم نے سسٹم ہی الٹا کیا ہوا ہے، جبکہ سسٹم اصل کیا ہے؟ فجر کے بعد کام۔ تو یہ طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ قیلولہ کا ہے کہ صبح سے جب بندہ کام کے لیے نکلا ہوگا، صبح سے کام پر ہوگا، ظہر کی نماز ادا کرے گا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی تھکا ہوا ہوگا تو وہ 15 منٹ 20 منٹ اگر سستا لیتا ہے، بھلے نہ سوئے تو وہ فریش ہو جاتا ہے، باقی دن کا وہ حصہ آرام اور سکون سے کام کر سکتا ہے، عصر تک، عصر کے بعد تک، مغرب سے پہلے پہلے وہ اپنے کام سے فارغ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بڑی خیر ہے، شریعت پر عمل کرنے میں ہر طرح کی خیر ہے۔ ہمیں بجلی کا بھی مسئلہ ہے، ٹریفک کا بھی مسئلہ ہے، ہم کراچی والوں کو تو بہت زیادہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں نا تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم حدیث سمجھ کر عمل کریں تو اجر بھی اس میں ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ میں عام طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری جو ضروریات کی چیزیں ہیں نا، جو ہم نے کرنا ہی کرنی، سونا ہے، باتھ روم جانا ہے، کپڑے پہننے ہیں، کھانا کھانا ہے، میل ملاقات کرنی ہے، مسجد آنا، باہر جانا، گھر میں داخل ہونا، کام کے لیے جانا، ان سب چیزوں کو اگر ہم مسنون طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو ہر کام کا اجر ہمارے لیے ہے۔ باتھ روم میں مسنون طریقے سے جانا شروع کر دیں، ضرورت ہے، انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کو باتھ روم نہیں آتا وہ بیمار ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح جس کو نیند نہیں آتی، سونا انسان کی ضرورت ہے، کھانا انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو وہ سنت کے مطابق کرنا شروع کر دے، سنت پر بھی عمل ہے، اجر بھی ہے، اور اس کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اور بہترین طریقہ سنت کو یاد کرنے کا بھی یہی ہے کہ اس کو اپنا لیا جائے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ صحابی سہل ہیں، کھانا بھی جمعہ کے بعد کھاتے ہیں، اور اسی طرح قیلولہ بھی جمعہ کے بعد۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ استدلال بھی ہے کہ نصف النہار سے قبل نماز جمعہ پڑھنا، اس کو بھی بعض حضرات صحیح کہتے ہیں کہ جب زوال کے فوری بعد آپ نماز ادا کر لیں گے، یہ جمعہ پڑھ لیں گے تو وہ بھی جائز اور درست ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زوال کے بعد ہی شروع کریں اور اس کے لیے 1 گھنٹہ آپ صرف کریں، یہ ضروری بات نہیں ہے۔